ویسے تو ہم ایک حدیث قدسی بھی ہے جس کا مضمون ہے کہ رب فرماتا ہے کہ اے محبوب اگر میں تمہیں نہ بناتا تو یہ کائنات کو نہ بناتا، نہ زمین بناتا نہ آسمان بناتا ہے۔ جب ہم اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھتے ہیں نا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے۔ یہ تو ایک اس حدیث قدسی کی شرح ہے، لیکن ایک اور بھی پہلو ہے، ایک اور بھی زاویہ ہے۔ اب ذرا سمجھیے گا کہ جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی تخلیق ہوتی ہے اور حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تنہائی محسوس کرتے ہیں، کیونکہ آپ کی ہم جنس تو کوئی بھی نہیں تھا، آپ اکیلے ہی انسان تھے، اکیلے چلتے پھرتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر نیند طاری کر دی، اسی حالت میں آپ کی بائیں پسلی نکال کر اس سے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تخلیق کیا گیا اور پسلی کی جگہ پر گوشت رکھ دیا گیا۔ اس عمل کے دوران آپ کو کسی تکلیف کا تو احساس نہیں ہوا، مگر جب آپ نیند سے بیدار ہوئے، یعنی اب دوسرے لفظوں میں دیکھیں تو آج ہم آپریشن کرنے کے لیے بے ہوش کرتے ہیں، اب ایک آپریشن ہونا تھا تو حضرت آدم علیہ السلام پر نیند طاری کی گئی اور بلا تکلیف آپ کی پسلی سے بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تخلیق کی گئی۔ اب جب آپ نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو آپ ایک نہایت خوبصورت خاتون کو اپنے قریب بیٹھا ہوا پاتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے عرض کی میں عورت ہوں۔ فرمایا تمہیں کیوں پیدا کیا گیا؟ عرض کی کہ حضور اس لیے کہ مجھ سے آپ سکون حاصل کریں۔ اللہ اکبر۔ فرشتوں نے آپ علیہ السلام کے علوم کی وسعت معلوم کرنے کے لیے عرض کیا کہ ان کا نام کیا ہے؟ تو حضرت آدم نے فرمایا ان کا نام حوا ہے۔ سبحان اللہ۔ ارشاد فرمایا کیونکہ یہ ایک زندہ وجود سے پیدا کی گئی ہے۔ یاد رکھیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی باڈی سے، آپ کے جسم کے ایک حصے سے ضرور بی بی حوا کو بنایا گیا ہے، مگر یہ مرد و عورت کے ملاپ سے پیدا نہیں ہوئی، تو اس لیے یہ حضرت آدم کی اولاد نہیں ہے۔ اچھا، جب آپ نے حضرت حوا کو دیکھا تو آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی، تو آپ نے، فرشتوں نے عرض کی اے آدم اگر آپ ان سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو ان کا مہر ادا کیجیے۔ اب اس زمانے میں تو کوئی روپیہ پیسہ تھا نہیں، اس طریقے سے کوئی کرنسی تھی نہیں، آپ نے کہا مہر کیا ہے اس کا؟ تو ارشاد ہوا کہ ان کا مہر یہ ہے کہ آپ ہمارے سردار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر 3 یا 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ چنانچہ درود پاک کی برکت سے حضرت آدم اور حضرت حوا کا نکاح ہو گیا، اور سبحان اللہ جو اس کے بعد نسل انسانی چلتی ہے وہ اس نکاح کے بعد چلتی ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نبی پاک کا نام، میرے آقا کا ذکر، نبی پاک پر درود یہ کمال کا وظیفہ ہے جو حضرت آدم اور حضرت حوا کے درمیان مہر بنتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کیسا وظیفہ ہے! اگر کہا جائے کہ جب سے کائنات بنی ہے، جب سے درود و سلام کا سلسلہ ہے، اور سبحان اللہ آج ہمیں بھی یہ موقع دیا گیا ہے۔ ہمیں پتا ہے کہ ہماری زبانیں کتنی گندی ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ ہم کتنے گناہ گار ہیں، سچی بات تو یہ ہے کہ ہم پر احسان کیا گیا ہے کہ ہمیں موقع دیا گیا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیا کریں۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آیت درود جو قرآن میں ہم پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، شاید بچے کو یہ آیت یاد ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایک بار اور درود پاک، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ اب اس آیت میں بھی کیا حکم دیا گیا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس غیب بتانے والے نبی پر درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی ان پر خوب درود اور سلام بھیجو۔ اب اگر اس حدیث اس آیت کے تحت بھی غور کیا جائے، علماء بیٹھے ہیں، یہاں یہ نہیں کہا کہ اللہ اور اس کے فرشتوں نے ایک بار درود بھیج دیا ہے اب اے مومنوں تم بھی درود پڑھ دو۔ یہاں عربی کا لفظ لایا گیا یصلون،
اور یسلون کا جو یوں سمجھیے کہ اگر اس کو اسٹرکچرلی دیکھیں عربک میں تو اس کے معنی بنتا ہے کنٹینیو ورب، یعنی مسلسل کام ہونے والا ہے. تو سبحان اللہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ اور اس کے فرشتے جناب رسول اللہ پر مسلسل درود بھیج رہے ہیں، یہ کام جاری ہے. اچھا، یہ بات ضرور سمجھنی ہوگی کہ اللہ کا درود بھیجنا اور ہے، فرشتوں اور انسانوں کا درود بھیجنا اور ہے. اللہ کا درود بھیجنا یہ ہے کہ اللہ اپنی رحمتیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرماتا ہے، اور فرشتے جب درود بھیجتے ہیں یا مومن درود بھیجتے ہیں مسلمان، تو ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرما. اب بات یہ سمجھنی ہے کہ فرشتے کتنے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہوگا کہ فرشتے معصوم ہوتے ہیں، فرشتے گناہ نہیں کرتے. اللہ اکبر. ایسی معصوم زبانوں سے نبی پاک کی بارگاہ میں درود پاک کے تحفے جا رہے ہیں، مسلسل جا رہے ہیں. اور کتنے جا رہے ہیں کبھی سوچا آپ نے؟ مجھے کہا گیا مدینے شریف کے بارے میں بھی کچھ ذکر کر دیجئے گا، تو چلو مل کے مدینے چلتے ہیں. مدینہ کیسا شہر ہے، کیسا مبارک مقام ہے. روضہ رسول کا مرتبہ سمجھیے. روایتوں میں آتا ہے کہ صبح 70,000 فرشتے حاضری دیتے ہیں، پھر شام نبی پاک کی بارگاہ میں 70,000 فرشتے حاضری دیتے ہیں، اور جو ایک بار حاضری دیتا ہے اسے دوبارہ حاضری کا موقع نہیں ملتا. اللہ اکبر. یہ کیسی بات ہے کہ صرف 12 گھنٹے کی کم و بیش حاضری ملتی ہے. پہلے تو دربار مصطفیٰ کا مرتبہ سمجھیے کہ جہاں صبح 70,000 آتے ہیں، شام 70,000 فرشتے آتے ہیں اور آقا کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے آتے ہیں. یہ تو مرتبہ دربار مصطفیٰ پتہ چل رہا ہے. مگر سوال یہ ہے کہ فرشتوں کو اتنی مختصر حاضری کا موقع کیوں اور دوبارہ کیوں نہیں ملتا؟ اللہ اکبر. بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت کیا خوبصورت انداز میں سمجھاتے ہیں کہ یہ معمہ کیا ہے، یہ معاملہ کیا ہے. آپ کہتے ہیں 70,000 صبح ہو گئے، 70,000 شام، یوں بندگی زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ صبح 70,000 آتے ہیں، شام 70,000 آتے ہیں. ان کی ڈیوٹیاں اسی طرح لگی ہوئی ہیں، اور کہتے ہیں جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے. کیوں؟ رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے. ان کے پاس اجازت ہی اتنی ہے. مگر سوال یہ ہے کہ یہ اجازت مختصر کیوں ہے؟ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ بدلیاں نہ ہوں تو کروڑوں کی آس جائے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اگر یہ بدلیاں نہ ہوں، اگر یہ ڈیوٹیاں چینج نہ ہوں، تو اللہ کے فرشتے اتنے ہیں کہ کروڑوں باقی رہ جائیں گے. اور یہ بارگاہ مرحمت عام تر کی ہے. ارے آقا تو سب کے آقا ہے نا، مدینے جانے کی تمنا تو سب کے دل میں ہے. اگر فرشتوں کو یہ بدلیاں نہ کی جائیں، یہ ڈیوٹیاں چینج نہ کی جائیں، تو اللہ کے فرشتے اتنے ہیں کہ کروڑوں باقی رہ جائیں گے. اور آخر میں سبحان اللہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں غلاموں تم پر سوچو کتنی مہربانی ہے. فرشتے تو معصوم ہیں، انہیں زندگی میں ایک بار حاضری ملتی ہے، اور گناہ گاروں پر کیسا کرم ہے. وہ فرماتے ہیں معصوموں کو تو عمر میں صرف ایک بار معصوموں کو تو عمر میں صرف ایک بار آسی پڑے رہیں تو صلاح عمر بھر کی ہے. مدینہ چھوڑ کے ہم آتے ہیں، آقا نہیں بھیجتے. ہم پڑے رہے تو وہاں سے تو صلاح عمر بھر کی ہے. خود نبی یہ بات فرماتے ہیں کہ تم میں سے جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. قرآن پاک میں رب نے خود فرمایا کہ اللہ کے لشکروں کو اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا. ہم گن بھی نہیں سکتے. اب ذرا سوچئے کتنے فرشتے ہیں، انکاؤنٹیبل. اتنی تعداد، اربوں نہیں، خربوں نہیں، اس سے بھی زیادہ. لیکن ان تمام فرشتوں کی ڈیوٹی کیا ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. سمجھ رہے ہو بات؟ ان سب فرشتوں کو ایک کام پہ لگایا ہوا ہے کہ نبی پاک پر درود پڑھتے رہنا ہے، پڑھتے رہنا ہے. اب سوچئے میرے آقا کو ہمارے اور آپ کے درود کی حاجت نہیں ہے. ان کے دربار میں تو ہر لمحہ، ہر سیکنڈ کروڑوں اربوں خربوں وہ بھی فرشتوں کی زبان سے درود پہنچ رہے ہیں. ہمیں تو موقع دیا گیا ہے کہ اے غلاموں تم بھی درود پڑھ دو، تمہاری بھی بگڑی بنا دی جائے.
तुम्हारी भी झोली भर दी जाएगी। तो दुरूद की अहमियत समझिए। उलमा बैठे हैं, कुरान पाक में बहुत सारे अहकाम रब ने फरमाया, हुक्म दिया नमाज पढ़ो, ज़कात दो, रोजा रखो, हज करो, बहुत सारे अहकाम हैं। कहीं ये नहीं फरमाया कि मैं भी ये काम करता हूं, फरिश्ते भी करते हैं, ऐ ईमान वालों तुम भी शामिल हो जाओ। ये सिर्फ दुरूद पाक है जिसका ये मकाम है। अल्लाह करे कि बात समझ आ जाए और दुरूद पाक की अहमियत समझ आ जाए। अल्लाह मुझे और आपको कसरत से दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। एक बार फिर बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज मैंने जो मौजू सोचा है, जो आज के लिहाज से मैंने, क्योंकि बात ही हजरत आदम की हुई है, हजरत हव्वा की हुई है, तो आइए चलते हैं उसी दौर में। और उस दौर में बहुत सारे वाकयात हुए। हजरत आदम को जब सजदा करने का हुक्म दिया गया तो एक बदबख्त था जिसने सजदा नहीं किया। हालांकि वो पहले से बदबख्त नहीं था, फरिश्तों का उस्ताद भी था, जन्नत का खजांची भी था, हजारों साल इबादत भी की थी, मगर शैतान मरदूद ने सजदा नहीं किया। और ना करने की वजह क्या बनी? तो उसने क्या कहा कि ऐ अल्लाह, मैं आदम को क्यों सजदा करूं? अना खैरुम मिन, मैं इससे बेहतर हूं। खलक़तनी मिन नारियन व खलक़तहू मिन तीन। अल्लाह तूने मुझे आग से बनाया है, इसको मिट्टी से बनाया है, मैं इससे बेहतर हूं। यानी तकब्बुर किया, प्राउड किया। तकब्बुर कहते ही इसको है कि बंदा अपने आप को किसी से बरतर समझे और किसी को अपने आप से माअल्लाह कमतर या जलील समझे। उस मरदूद ने जब तकब्बुर किया, सजदा करने से इनकार किया, तो उसके बाद क्या हुआ? उसके चेहरे का नूर छीन लिया गया, उसे मरदूद करार दिया गया और अल्लाह ने उसे जन्नत से भी निकाल दिया और अपनी दरबार से भी निकाल दिया। पता चला कि कायनात में जो सबसे पहले गुनाह हुए हैं ना, उसमें तकब्बुर भी है, उसमें हसद भी है। शैतान मरदूद को हसद भी बड़ा था, जब भी तो हजरत आदम को सजदा नहीं किया ना। अब उस शैतान ने एक और गुनाह करवाया हजरत आदम की औलाद में, और ये गुनाह हुआ काबील और हाबील के दरमियान। हजरत आदम के हर बार, यानी बीबी हव्वा रदी अल्लाह तआला अन्हा के जब प्रेगनेंसी होती थी, हमल होता था, तो एक लड़का पैदा होता, एक लड़की पैदा होती। अल्लाह की शान देखें, अल्लाह ने इस नस्ल इंसानी को किस अपने हिकमत भरे अंदाज में चलाया कि हर हमल में एक लड़का पैदा होता, एक लड़की पैदा होती, और जब अगले हमल में एक और लड़का लड़की पैदा होती तो उनका आपस में निकाह हो सकता था। यानी मिसाल के तौर पे एक बारी में जो लड़का और लड़की पैदा होते वो भाई बहन कहलाते थे, मगर अगली बारी में जो लड़का लड़की पैदा होते वो उनके भाई बहन नहीं, इस हवाले से नहीं होते थे क्योंकि उनका निकाह जायज था और ये उस जमाने की शरीयत में जायज था, और इसलिए जरूरी था कि इसी से नस्ल इंसानी में आगे बढ़ना था। अब अल्लाह की शान देखें कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जो दो बेटे थे, काबील और हाबील, उनके दरमियान मामला क्या हुआ कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जब काबील और हाबील, पहले काबील पैदा होता है, अच्छा काबील के साथ मामला यह था कि उसके साथ जो लड़की पैदा हुई उसका नाम जो था वो इकलीमा था, वो बड़ी खूबसूरत थी। हाबील के साथ जो लड़की पैदा हुई उसका नाम लीजा था। अब जब दोनों बड़े हो गए तो उसी शरीयत के कानून के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने काबील से कहा कि तुम्हारा निकाह लीजा से होगा, और हाबील को कहा कि तुम्हारा निकाह इकलीमा से होगा। काबील कहता है नहीं, मेरा निकाह तो इकलीमा से होना चाहिए। हजरत आदम ने समझाया वो तुम्हारे साथ पैदा हुई है, वो तुम्हारी बहन है, तुम्हारा उससे निकाह नहीं हो सकता। वो कहता है नहीं, ये तो आपका बनाया हुआ उसूल है ना, मैंने निकाह करना है तो इकलीमा से ही करना है। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा ठीक है, ऐसा करो कि तुम दोनों भाई अपनी अपनी कुर्बानियां पेश करो, अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी पेश करते हैं, जिसकी कुर्बानी कबूल हो जाएगी हम समझेंगे कि उसकी बात मान ली गई। अब क्या हुआ, उस जमाने में सदका या जो भी पेश किया जाता था सदका, वो कबूल कैसे होता था, कुर्बानी कैसे कबूल होती थी कि आसमान से आग आती थी और उस सदके को, उसको आग लेकर चली जाती थी। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की उम्मत पर एक और मेहरबानी पता है क्या की है? बहुत सारी मेहरबानियों में एक मेहरबानी यह है कि हमारा सदका, हमारी कुर्बानी हम खुद भी इस्तेमाल करते हैं, हम आपस में गरीबों में बांट देते हैं। हमारी कुर्बानी को आग नहीं खाती, वरना पहले जो भी चीज पेश की जाती थी वो आग ले जाती थी। समझ रहे बात को? हम आजकल क्या करते हैं, सदका गरीबों में बांट देते हैं, रिश्तेदारों में बांट देते हैं, कुर्बानी करते खुद भी खाते दूसरे लोग भी खाते हैं। ऐसा नहीं था पहले, ये भी इस उम्मत पर मेहरबानी की गई है। तो बहरहाल अब क्या हुआ कि दोनों ने
اپنی اپنی قربانی پیش کی. قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا اور حابیل جو تھے وہ بکریاں چراتے تھے. تو قابیل اناج کا ایک ڈھیر اس نے رکھ دیا پہاڑ کے اوپر, اور حابیل نے ایک بکری جو تھی وہ رکھ دی. اب ایسا ہوا کہ آگ آئی اور آگ آ کر بکری کو جو ہے وہ لے گئی اور قابیل کے گندم کو چھوڑ دیا گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی, اور حضرت آدم نے یہی فرمایا کہ اب اکلیما کا حقدار یہ ہے. اب یہ فیصلہ تو آپ نے سنا دیا, مگر اب قابیل جو بھائی تھا اس کے دل میں اپنے بھائی کے لیے حسد پیدا ہو گیا کہ یہ وہ لڑکی ہے جس سے مجھے شادی کرنی تھی, اس کو مل گئی. اور بالآخر اس حسد کی بنا پر قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. اس دنیا میں سب سے پہلا اگر قتل ہوا ہے تو وہ بھائی نے اپنے بھائی کا کیا ہے, اور وجہ کیا بنی؟ حسد وجہ بنی. حسد کیوں ہوا؟ ایک عورت کی وجہ سے ہوا. اس سب باتوں کو سمجھنا ہے. ایک بندہ جو ہے مردود ہو گیا تکبر کی وجہ سے, حسد کی وجہ سے. دوسرا بھائی نے بھائی کو قتل کیا حسد کی وجہ سے اور عورت کی وجہ سے. سمجھنی یہ باتیں کہ یہ کتنے پرانے گناہ ہیں, یہ کتنے بڑے فتنے ہیں جو آج بھی مسلمانوں کے دلوں میں بس رہے ہیں, اور مسلمانوں کو اس کی پرواہ نہیں. حدیث پاک کا مضمون ملتا ہے کہ جب تک دنیا میں کوئی بھی قتل ناحق کیا جائے گا اس کا گناہ جو ہے قتل کرنے والے کو تو ملے گا ہی, قابیل کو بھی ملے گا, کیونکہ اس نے یہ طریقہ ایجاد کیا. ایک اور بات سیکھنے کو ملی کہ جو گناہ کا طریقہ ایجاد کرتا ہے, گناہ پر لوگوں کو لگا دیتا ہے, لوگوں کو کوئی ایسا راستہ بتاتا ہے جس سے بندہ گناہ کرے. گناہ کرنے والے کو تو وہ گناہ ملتا ہے جس نے یہ راستہ بتایا, جس نے لوگوں کو لگایا. یہ گناہ جاریہ اس کے لیے بھی ہوگا. سیکھیں ان باتوں سے. آج کل تو مزہ آتا ہے لوگوں کو, خود بھی گناہ کرتے ہیں, دوستوں کو بھی بتاتے تم بھی کرو, فلاں چیز دیکھ کر آیا ہوں, فلاں غلط جگہ پر ہو کر آیا ہوں. اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, خود کوئی گندی چیز, کوئی بری چیز دیکھی اس کو پھر شیئر بھی کر دیا, تم بھی دیکھو, تاکہ سارے دیکھتے رہیں اور اسے گناہ ملتا رہے. کچھ گناہ تو بڑے عجیب گناہ ہیں, گناہ بے لذت کہیے اس کو. اپنے موبائل فون میں میوزیکل ٹیون رکھیں گے, عجیب عجیب گانے ہیں. ہم کسی بندے کو فون کریں وہ سن بھی نہیں رہا, ہمیں میوزک سنا رہا ہے. ارے بھائی تمہیں عقل نہیں ہے کہ ہر بندہ کال کرے گا, گناہ تمہیں بھی ملے گا, اس کو بھی بیچارے کو سننا پڑ رہا ہے. ایسی بہت ساری چیزیں ہیں. اپنی گاڑی کے پیچھے بے پردہ عورت کی تصویر لگا دیں گے, خود گاڑی چلا رہا ہے, پیچھے جتنے لوگ ہیں بےہودہ تصویر دیکھو, خود بھی گناہ کماؤ, مجھے بھی گناہ پہنچاؤ. کیا ہو گیا ہے؟ پہلے گناہ ہمارے تھوڑے جو گناہ جاریہ والے کام کر رہے ہیں. اس کے برعکس سبحان اللہ, جو نیکی کے راستے پر کسی کو لگا دے, کسی کو نمازی بنا دے, کسی کو درود پڑھنے والا بنا دے, کسی کو سچے راستے پر لگا دے, سبحان اللہ, جو عمل کرے گا اس کو تو ثواب ملے گا, اور جس نے اس کام پر لگایا ہے ان سب کا ثواب بھی اسے ملتا رہے گا. مبارک ہو دعوت اسلامی والوں کو, مبارک ہو ان علماء کرام کو, مبارک ہو مسجد کے خطیب و امام صاحبان کو جو بیانات کرتے ہیں, جو درس دیتے ہیں. کتنی بڑی نیکی ہے. کوئی ایک بیان میں نمازی بن جائے, کوئی ایک بیان میں گناہ کو چھوڑ دے, کوئی ایک بیان سنے ذکر و اذکار کرنے والا, درود پڑھنے والا بن جائے, کوئی حرام روزی چھوڑ دے, کوئی ماں باپ کو ستانا چھوڑ دے. آپ نے تو اس سے یہ کام کروا دیا. انشاءاللہ وہ جب تک نیکی کرتا رہے گا اس کو تو ثواب ملے گا, جس نے یہ کام بتایا سکھایا تھا انشاءاللہ اسے بھی ثواب ملتا رہے گا. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے, وہ کہتے ہیں لوگوں کو مجھے روزانہ 25 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. لوگوں نے کہا حضرت ہم تو 5 نمازیں پڑھتے ہیں, ہمیں 5 نمازوں کا ثواب ملتا ہے, آپ کو 25 کا کیسے ملتا ہے؟ فرمایا 5 اپنی نمازیں پڑھتا ہوں, 4 غیر نمازیوں کو نمازی بنا دیا ہے, وہ نماز پڑھتے ہیں ان کا ثواب بھی مجھے ملتا ہے. کتنا پیارا کاروبار ہے, کیسی زبردست یہ نیکی ہے. اب کیا ہوا, قابیل نے حابیل کو قتل تو کر دیا, مگر جس کو پتا نہیں تھا لاش کو کرنا کیا ہے, اس وقت تک تو مرا ہی نہیں تھا. اب تو ہمیں پتا ہے کہ مرنے کے بعد دفنایا جاتا ہے, اس وقت تک تو دنیا میں کوئی مرا ہی نہیں تھا. اب اس نے کیا کیا, اپنے بھائی کی لاش کاندھے پر اٹھا کر کئی دنوں تک گھومتا رہا, کروں کیا اس لاش کا. تو پھر اللہ کی شان دیکھیں, قرآن پاک میں یہ واقعہ موجود ہے کہ اللہ کریم نے 2 کوے بھیجے, ان کی آپس میں لڑائی ہوئی,
اور ایک کبے نے دوسرے کبے کو مار دیا. جب وہ مر گیا تو پنجے سے زمین کھود کر اس کبے نے دوسرے کبے کو زمین میں دبا دیا. تو قابیل کو پتا چلا کہ اچھا لاش کو دفنایا جاتا ہے. اب اس نے اپنے بھائی کو دفنایا مگر اس کے چہرے کا نور چھن گیا. وہ بڑی عجیب و غریب آفت میں مبتلا ہوا اور آخرکار وہ بھی دنیا سے چلا گیا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں، جو میسج میں آج دینا چاہتا ہوں کہ ان دو بڑی برائیوں سے اپنے آپ کو ہمیشہ بچائیے گا. ایک ہے تکبر اور ایک ہے حسد. یہ اتنی خطرناک بیماریاں ہیں جو انسان